اللہ نے اختیار دے دیا، محبوب چاہو تو حق شفاعت لے لو اور چاہو تو آدھی امت کو بغیر حساب کے بخش دیں گے اور آدھی کا حساب لیں گے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے آدھی امت کا سودا نہیں کیا، میں نے حق شفاعت لیا۔ چونکہ جب اللہ تعالیٰ حساب لینے پہ آ جائے تو پھر کون جو ہے حساب پہ پورا اترے؟ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے۔ وہ دن جو یوم حساب ہے، بڑے بڑے اونچے مقام والے بھی کانپ رہے ہوں گے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پار لگنا ہے، وہاں تو حضور کی شفاعت سے بگڑی بننی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے آدھی امت کا سودا نہیں کیا، میں نے حق شفاعت لیا۔ اس لیے کہ جب حق شفاعت ہے تو شفاعت کی تو کوئی حد نہیں۔ حضور شفاعت کرتے جائیں گے، اللہ کے کرم کا میم برستا جائے گا، یہاں تک کہ ساری امت کی بگڑی بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مقام محمود جو عطا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام شفاعت عطا کیا۔ حضور اس مقام پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور امت کی بگڑی بنے گی۔ اس پر قرآن مجید کی 20 آیات دلالت کرتی ہیں اور سینکڑوں احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق شفاعت کو بیان کرتی ہیں۔ جن قرآنی آیات میں شفاعت کی نفی آئی ہے تو اس سے مراد جو کفار مکہ ہیں ان کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ جن بتوں کو وہ پوجتے تھے یا جن مجسموں کو وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے ان کو معبود سمجھتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہماری اللہ کے لور شفاعت کریں گے، تو ان کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ لیکن جو انبیاء کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، شہداء ہیں، علماء ہیں، وہ شفاعت کریں گے۔ اور یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان بھی شفاعت کرے گا، یہاں تک کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا، یہاں تک کہ حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، یہاں تک کہ جو چھوٹے بچے، شیر خوار بچے، کچے بچے فوت ہو جاتے ہیں قیامت کے دن وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ تو جو شفاعت کی نفی آئی ہے، کفار کو شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کو شفاعت بہرحال پہنچے گی۔